الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ محترم سامعین کرام، میرے معززین اور دوستوں، بھائیوں، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں، رب العالمین کی عطا کردہ توفیق سے ایک بار پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یاسینیہ مطیعیہ جتوئی شہر کے زیر اہتمام اصلاحی روحانی تبلیغی ماہانہ محفل ذکر میں ہم سب جمع اور شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ پچھلے مہینے ہمارے انتہائی شفیق اور ہماری ہر محفل کی سرپرستی کرنے والے جناب ماسٹر فیاض خان جتوئی صاحب، وہ ہم سب کے درمیان میں تھے اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہی کی طرح اور بھی کئی سارے لوگ آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں نہیں رہے تو ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے کتنے جنازے پڑھے، کتنوں کو کندھا دیا اور کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یقین جانیے کہ ہم نے جتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ہم نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال کے سوا کچھ بھی یہاں سے لے کر نہیں گئے۔
پکی بات یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنے ایمان اور اعمال کے علاوہ یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کر جانی. یہ اللہ والوں کی محفلیں اللہ کی پہچان دلاتی ہیں. جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ رب العالمین با اختیار ہیں، انہوں نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا اور اختیارات بھی عطا کیے، پھر روز محشر کو وہ ہمیں دوبارہ جمع کر کے ہمارے نامہ اعمال کو کھول کر من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ایک ذرے کا حساب لے گا. وہ اگر شر ہو تو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر خیر ہوگی تو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. قرآن مجید نے یوں کہا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بلوائیں گے ان کے ہاتھوں سے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے تحفہ انمول سے کم نہیں ہے. ہم جو صبح اور شام کا یہ وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں، یہ اس وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ایک آدمی ایک بڑی جنت میں ہوگا، اس سے ایک آدمی اور اوپر والے درجات میں ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان میں فرق صرف یہ ہوگا کہ زندگی میں اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں. رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء اور رسول جو مبعوث فرمائے، ان کی تبلیغ کا پہلا سبق یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی مالک بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کو اتارا. کلام مقدس کا پہلا جملہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ملکیت کو واضح کر رہا ہے. اور جو سورۃ فاتحہ ہے تو اس میں بھی پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ جملہ بھی اللہ رب العزت کی یاد دلا رہا ہے. تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو عزت کی پہچان نہ کی اس دنیا میں، جنہوں نے اپنی زندگی تابع نہ کی پروردگار کے حکم پر. تو وہ لوگ اس دنیا ہمارے اکابرین کی دعوت ہے کہ ذکر کرو. ذکر کرنے سے پروردگار کی محبت تازہ ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. بس جسے پروردگار کی محبت نصیب ہو جائے وہ دنیا کی بادشاہت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. وہ اپنے مکتب میں بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے. ایک درویش صفت ایک آدمی وہاں سے
گزرے تو انہوں نے دیکھا استاد ہے، شاگرد ہیں، کتابیں ہیں، سبق ہے، مدرسے کا ماحول ہے. تو انہوں نے شیخ سے پوچھا این چیست، دیوانے نے استاد سے پوچھا این چیست، یعنی کہ یہ کیا ہے. تو استاد نے دیکھا یہ بندہ ہے تو مجذوب سا، اسے کیا خبر علم کیا ہوتا ہے، درس کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے. تو استادوں نے ارشاد فرمایا این آ علم است کہ تو نمی دانم، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. دیوانہ حیران ہو کر کھڑا ہوا. وہ آگے بڑھے، اس دیوانے وار ان کی کتابیں اٹھائیں اور 7 پانی کے تالاب میں ڈال دی. تو مولانا نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے، میرے علم کو پانی میں بہا دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کتابیں پرنٹ نہیں ہوا کرتی تھیں، ہاتھ سے سیاہی سے لکھی جاتی تھی. اب وہ لکھی ہوئی کتابیں جو پانی میں ڈوب گئی تو سیاہی تو پانی میں مل گئی. اب کتاب کا علم تو باقی نہ رہا. ہر بات جو انہوں نے کرتاز ابیض پہ شائع کر دی تھی اب وہ انہیں یاد تو نہیں ہے ہر وقت میں. تو اس اضطراب کی کیفیت میں انہوں نے دیوانے سے پوچھا تو انہیں یہ کیا کر دیا کہ میرے سارے علم کو پانی میں بہا دیا. تو وہ دیوانہ مسکرا کر اس پانی میں کود گیا اور اس پانی کے اندر سے انہوں نے کتابیں پکڑ پکڑ کے نکالیں اور اچھال کے بحر پھینک دی. طلباء نے بحر آنے والی کتابوں کو پکڑا اور جھاڑا تو کسی ایک کتاب پر بھی پانی کا اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی کتاب سے وہ گرد نکل رہی تھی، دھول نکل رہی تھی. وہ کتابیں سلامت موجود تھیں، ان میں پانی کا اثر تک نہ تھا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوانے سے پوچھا این چیست، یہ کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا این آ علم است کہ تو نمی دانم، وہی جملہ کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. اب وہ بابا جی آگے آگے، شیخ نے کتابیں وہیں رکھ دی اور ان کے پیچھے پیچھے. جب کسی دور مقام پر وہ ٹھہرے تو اپنے پاس عالم دین کو پیچھے آتے ہوئے پایا تو پوچھا تو نے یہ کیا کر دیا، ان کتابوں کو چھوڑ دیا، علم کو چھوڑ دیا میرے پاس. فرمایا ہاں، پہلے جو میں علم رکھتا تھا وہ صرف کتاب اور زبان کا علم تھا، اب جو میں علم لینے آیا ہوں وہ اصل میں دل کا علم ہے اور حقیقت کا علم ہے. تو وہ دیوانے بڑے خوش ہوئے. بڑا مزہ آئے گا جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. بڑے خوش ہوئے کہ چلو کوئی ہمارا ساتھی رفیق کار بن گیا. تو مولانا خود فرماتے ہیں کہ مولوی نشد از مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. میں مولوی بھی نہیں تھا جو مولائے روم بن گیا ہوں. یہ مولائے روم بننا اس عام مولوی سے یہ اس لیے ہوا کہ میں نے شمس تبریز کی غلامی کی ہے. وہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے، درویش تھے. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا وہ جو علم تھا وہ بھی کمال کا علم تھا جو اللہ نے انہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے دیا، وہ اس سے بھی کمال کا علم تھا. اب مولانا اتنی مشہور ہوئے کہ ان کی کتاب مثنوی روم مقبول عام و خاص ہو گئی. حضرت نے ایک حکایات پہ کتاب لکھی، اس کا نام رکھا مثنوی روم. وہ مثنوی شریف آج ہر عالم کے گھر کی زینت ہے، آج ہر عالم اس کو اپنی لائبریری میں رکھتا ہے. بات آئی مثنوی شریف کی تو پھر وہی
مثنوی شریف میں حضرت نے ایک بڑا عجیب جیسا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے محل سے نکلا اور جنگل میں گیا۔ جنگل میں دیکھا تو کچھ چوروں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان چوروں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ آدمی جو ہے شاید چور ہے اور اکیلا پھر رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں بھی آپ جیسا ہوں۔ زمانی لفظ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی طرح انسان ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو کام بن گیا، تو اکیلا پھر رہا ہے، ہمیں بھی ایک آدمی کی ضرورت ہے، چلو ہم مل کر گروہ بناتے ہیں۔ آنے والے مہمان کو اس چوروں کے گروہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، مختلف شہروں سے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چوری اور ڈکیتی کرنے کی بجائے کوئی بڑا ہاتھ مارا جائے، کسی بادشاہ کو لوٹا جائے۔ اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے پاس کون سا ہنر ہے، اور یہ ہر آدمی اپنا اپنا ہنر بیان کرے، اور اس ہنر کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح کام کیا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں جی بتاؤ۔ چوروں کے اس گروہ میں سے ایک آدمی بولا، اس نے کہا مجھے کتے کی آواز سمجھ آ جاتی ہے، کتا اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا میں وہ ہوں جو رات کے اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھ لوں، کسی چیز کو دیکھ لوں تو صبح کے اجالے میں اس کو پہچان سکتا ہوں۔ ایک اور بیٹھا تھا، اس نے کہا میں زمین پہ نظر رکھوں اور جس جگہ خزانہ دفن ہو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ ایک اور نے کہا میں اس طرح کا فنکار ہوں کہ کسی جگہ پر نقب بغیر اوزار کے لگا سکتا ہوں، یعنی دیوار اپنے ہاتھوں سے توڑ سکتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں کا کمال ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بیان کی، تو بات آئی نئے مسافر کی، تو انہوں نے پوچھا تو بھی بتا۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری داڑھی میں کمال ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا یہ میری داڑھی اگر کہیں ہل جائے تو آدمی پھانسی پہ چڑھا ہوا بھی نیچے اتر سکتا ہے۔ انہوں نے نہ سمجھا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار بھی ہو گئے تو اس نے داڑھی ہلانی ہے اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ اگلا مرحلہ تھا بھی اب بادشاہ کے گھر کس طرح چوری کرے۔ تو جنہوں نے فرمایا کہ میری داڑھی میں کمال ہے، انہوں نے فرمایا یہ تو کام آسان ہے، میں آپ کو بادشاہ کے گھر کا راستہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے بادشاہ کے گھر کا راستہ بتایا، وہ چلتے ہوئے بادشاہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو کتے نے آواز لگائی، کہنے والے نے کہہ دیا، اس نے کہا کتا کہہ رہا ہے کہ خبردار چوری کا ارادہ ترک کر دو، مالک آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے اس بات کو یوں سمجھا کہ وہ کتا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ نقب لگانے والے نے کمال فن کا مظاہرہ کیا اور اپنے ہاتھ سے نقب لگا دی۔ آگے بڑھ کر خزانہ دیکھنے والے نے بھی اپنے فن کا کمال دکھایا اور بتا دیا کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے۔ انہوں نے نکالا اور چلے آئے، بادشاہ سلامت بھی ساتھ میں۔ ایک جگہ انہوں نے خزانہ دفن کر دیا، جنگل میں کہ اسی جگہ دفن کرتے ہیں، صبح کو اٹھ کر نکالیں گے اور تقسیم کر لیں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے راہ چل دیا۔ تو بادشاہ محترم بھی گھر آ گئے۔ صبح انہوں نے اپنے سنتریوں کو بلایا اور فرمایا فلاں جگہ پر چور ہیں، ان کو پکڑ کر لاؤ۔
ایک کا گھر فلاں ہے، ایک کا گھر فلاں جگہ ہے، ایک کی جگہ فلاں پر ہے، ایک کی جگہ فلاں پر ہے، سب کو پکڑ کر لایا گیا، اور جو وہ خزانہ دبا ہوا تھا اس کو بھی نکال لایا گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے جب عدالت لگائی، کیونکہ بادشاہ اس موقع کا عینی شاہد تھا، کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہوئی، سب نے اقرار کر لیا جی ہاں جی ہم چور ہیں، تو بادشاہ سلامت نے فرمایا ان کو پھانسی لگاؤ۔ جب وہ پھانسی کے گھاٹ پہ سارے چور پہنچ گئے تو ایک چور نے کہا جناب ایک بات سن لے ہماری، ایک مرتبہ صرف اپنے بادشاہ سے بات کروا دیں پھر چاہے پھانسی لگا دیں۔ اس دن مانگا گیا کہ حضرت ایک چور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ سے ملاقات تو کروا دیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلاؤ۔ جب وہ آ گیا اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، فلاں آدمی نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کیا، فلاں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، میں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، اب آپ کے فن کی باری ہے، آپ داڑھی ہلائیں نہ کہ وہ ہم پھانسی سے باہر آ جائیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا آپ بھی تو ہمارے گروہ میں شامل تھے نا، آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں اگر اپنی داڑھی کو ہلا دوں تو آدمی پھانسی سے بھی نیچے اتر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے اپنے فن کی بدولت پہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، آپ اپنے فن کا کمال دکھائیں کہ گناہ گار آدمی پھانسی سے نیچے آ جائے۔ تو بادشاہ سلامت اس پہ رو پڑے، اتنے روئے کہ سارا دربار رو پڑا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جب آپ ان کے پاس تھے آپ نے اپنے سامنے چوری کروائی، پھر رونا کس چیز کا؟ مثنوی میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فن کو غلط طور پر استعمال کیا اور چور اور ڈکیت بن گئے۔ کمال اس آدمی کی جس نے رات کے اندھیرے میں مجھے پہچان لیا، اب دن کو بھی مجھے پہچان رہا ہے۔ کمال اس آدمی کی ہے جو اپنے بادشاہ کو پہچان لے تو اپنے ڈکیتوں کو چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ کاش کوئی ہم میں ایسا بھی ہوتا جو اپنے پروردگار کو پہچان جاتا تو امت محمدیہ کو چھڑوا کے لے جاتا۔ پروردگار کی پہچان کتنی ضروری ہے۔ اور ہاں جناب ایمان کا پتہ تب چلے گا جب دنیا پھنسی ہوئی ہوگی، سورج 1.5 کمان کے فاصلے پہ کھڑا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، دنیا اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر چلا رہی ہوگی، گناہگار لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور جب اذن سجدہ ہوگا تو جو گناہگار ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، جو بے ایمان لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی کمر کو سیخ پا محسوس کریں گے، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ تو دنیا کے سامنے ان کی شرمندگی اور سرخی ہوگی کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے ایمان والے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں سارے بے ایمان ہیں۔ پھر ان میں دیکھ لینا جو بے ایمان لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب لیا جائے گا، حساب کے بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے جن کا حساب لے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر کچھ وہ بھی ہوں گے جن کا حساب لیا جائے گا، اب وہ نہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے، پھر انہیں حفاظ قرآن اپنی سفارشوں سے جنت میں لے جائیں گے۔
انہیں اولیاء اعظام، علماء کرام، شہداء اعظام اور صحابہ کرام اور بالآخر جناب نبی الخاتم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی ہوگی وہ روئیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اے کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا۔ ایمان کی دولت اس وقت معلوم ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ اللہ تشرک باللہ، رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اعلیٰ ادنا کو بھی اگر شامل کر دیا جائے اشارتاً یا کنایتاً تو یہ شرک ہے۔ پروردگار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو انسان کو سارے گناہوں سمیت بخش دوں لیکن مشرک کی بخشش نہیں کروں گا۔ ایمان کو ضائع کرنے کا ایک معاملہ انبیاء اور رسول خصوصاً نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنا ایمان کو نقصان دینے کے مترادف ہے۔ جس نے بھی انبیاء اور رسول اور نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا توہین کو برداشت کیا یا توہین کرنے والے سے یاری لگائی اس کا بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے ملائکہ کی جماعت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ من کان عدو لجبریل فمیکالا فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبریل اور میکائیل کی گستاخی کرے اللہ ایسے کافر کے ساتھ خود دشمنی کرتا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے شعار اسلام سے محبت کرنی پڑے گی، ان کی عزت کرنی پڑے گی۔ شعار اسلام میں سے اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں، جتنی سپارے ہیں، جتنی صورتیں ہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک صورت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شد، ایک ایک مد، ایک ایک زیر و زبر پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ کسی ایک زیر، کسی ایک زبر کی گستاخی بھی انسان کو ایمان سے ختم کر کے رکھ دے گی۔ ایمان کو بچانے کے لیے مساجد کی محبت دل میں رکھنی پڑے گی۔ مسجد وہ مرکز ہے جسے مرکز اسلام کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی فارغان پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ آؤ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ وادی فارغان کہاں ہے؟ مسجد حرام کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ بھی مسجد حرام کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ وقت مسجد حرام میں گزرا ہے، اور نبی علیہ السلام یہاں سے معراج پہ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں وہاں بھی مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے ہیں تو بیت المعمور وہ بھی مسجد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے جو سب سے پہلی جگہ بنوائی وہ بھی مسجد ہے، اور آج جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی مسجد ہے۔
حضور کا سفر دیکھیں، سفر معراج مسجد سے مسجد تک ہے۔ حضور کا کام دیکھیں، ہر فیصلہ مسجد میں، ہر امر مسجد میں، ہر خطبہ مسجد میں، ہر نکاح مسجد میں، اور ہر چندہ بھی مسجد میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو مقدم بنا کے فرمایا من بنا للہ مسجدا فقد بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ، جس نے زمین پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ فمن ازلم ممن منع مساجد اللہ، وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مخالفت کرنا، مسجد کی چندے خوری میں مخالفت کرنا، مسجد کی جماعت میں مخالفت کرنا، مسجد کی سہولیات کو ختم کرنا، مسجد کے جماعتیوں کو نقصان پہنچانا، مسجد کے معاملات کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایمان کو بچانے کے لیے اہل اللہ سے محبت بھی ضروری ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور جو لوگ جماعت سے بچھڑ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا جس طرح کوئی جانور اپنے ریوڑ سے نکل جائے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اسی طرح کوئی انسان اپنی جماعت سے نکل جائے تو اس کو بھی بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور فرمایا انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اور قرآن نے کہا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کے تابعداری نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ جس طرح شیطان بننا نہیں چاہیے اسی طرح شیطان کی عادات بھی نہیں چاہیے، اسی طرح شیطانگی سے محبت بھی نہیں چاہیے، اور شیطانگی کرنے والے کے ساتھ بھی رابطہ بھی نہیں چاہیے، محبت بھی نہیں چاہیے، تعلق بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح بے ایمان کے ساتھ محبت رکھنا حرام ہے، اسی طرح گستاخ کے ساتھ بھی محبت رکھنا حرام ہے، اسی طرح شعار اللہ کی توہین کرنے والے سے محبت رکھنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اہل اللہ سے محبت نصیب فرمائے، اہل اللہ سے محبت، اہل اللہ سے رابطہ، اہل اللہ سے تعلق، اہل اللہ سے بیعت، اہل اللہ کے ساتھ مجلس، اہل اللہ کے ساتھ مراقبہ۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ایمان کامل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی من احب شیء فہو منہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صحیح راستہ اپنانے کی اور اپنی محبتوں کی اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چند منٹ کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ جن کے پاس کپڑا ہو وہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیں، اور سب ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردن کو اپنے دل کی طرف جھکا لیں، اور اپنے دل کو جھکا لیں اپنے پروردگار کی طرف، اور پروردگار کی رحمت کی امید میں بیٹھتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی کوشش کریں، اور اس محبت کا ذائقہ محسوس کریں کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کی رحمتوں سے تمام ظلمات سے پاک ہو کر اپنی ہر دھڑکن پہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہوا کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ جو احباب دور قریب سے چل آئے ہیں سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، جنہوں نے فون پہ ہم سے معذرت کی، اللہ سب کو اس کی برکات سے مستفیض فرما دیں۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم سب کو اپنا اور اپنی یاد والا بنا لیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیں۔ یا اللہ یقین صادق نصیب فرما دیں، اعمال صالح نصیب فرما دیں۔ اللہ رزق واسع نصیب فرما دیں، حلال پاکیزہ طیب روزگار نصیب فرما دیں۔ اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ شر شیطان سے محفوظ فرما دیں، اللہ شر انسان سے محفوظ فرما دیں، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیں۔ یا اللہ جو آج ہم میں نہیں ہیں، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اللہ کس کس کا نام لیں، ہمارے اکابرین، مشائخ، اساتذہ، رشتہ دار، دوست، ساتھی، مریدین، متعلقین، متوسلین، خدمت کرنے والے، محبت کرنے والے، یا اللہ بہت سے ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کے لیے سب کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سب پہ کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرما دیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دیں، سب کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے استمراراً قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو ہم میں موجود ہیں، مشائخ، اساتذہ، والدین، دوست، رشتہ دار، مریدین، متعلقین، محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما دیں۔ اللہ سب کے علم و عمر اور عمل میں برکتیں عطا فرما دیں۔ اللہ جن دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کرتے رہتے ہیں، محفلیں بناتے ہیں، محفلوں پہ آتے رہتے ہیں، اللہ اہتمام انتظامات کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا پھر دعائیں کرتے ہیں، مشاورت دیتے ہیں، اللہ جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں ان سب پہ اپنی رضا عطا فرما دیں۔ اللہ ان سب کے حال پہ رحمتیں فرما دیں۔ اللہ ہم سب کی بگڑی کو بنا دیں، دین و دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں۔ اللہ دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرما دیں۔ اللہ دنیا آخرت کی شرمندگی سے بچا دیں۔ اللہ برے لوگوں کی برائی سے بچا دیں، ظالموں کے ظلم اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دیں۔ اللہ برے لوگوں کے ساتھ تعلقات سے محفوظ فرما دیں، اپنے نیک بندوں سے
اپنے نیک بندوں سے تعلق نصیب فرما دیں۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں یا جن کے ہم پہ حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے ہم نیک دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی حاجات کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے قبولیت کا معاملہ فرما دیں، آسانی کا معاملہ فرما دیں۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں سب کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی عطا فرما دیں۔ ہمارے عزیز بھائی آصف صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پچھلے بار ہمارے ساتھ بھی ہوا، اب کہ دوبارہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دیں، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما دیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دیں۔ رب العالمین جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے، اللہ ہم سب کے لیے خیر کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں خیرات میں خیر نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو مانگ سکے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔